آدمی کی یہی فکر کہ اس دنیا میں کوئی کام ایسا کروں کہ میرا سٹیٹس بڑھتا جائے, اس دنیا میں کوئی کام ایسے کروں کہ میرے شیئرز بڑھ جائے. آپ انصاف سے بولو, ہم یہی سوچ رہے, اسی دنیا میں کھیل رہے, جبکہ ہم کو یہ بھی پتا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے میں بڑی بڑی کمپنی, ایپل کمپنی کے شیئرز میرے پاس اگر آ جائیں 1000 2000, میرے پیر زمین پہ نہیں ٹکیں گے. پھر تو اتنے بڑے بڑے شیئرز میرے پاس ہے, اتنا ریئل اسٹیٹ میں اتنے لوگوں میں نے انویسٹ کیا ہے. سب انویسٹمنٹ تمہارا اس اوپر کے لیے, زمین کے لیے ہے, یہاں کے لیے, اس دنیا کے لیے کیا ہے آئی ڈونٹ نو. اب پوچھو کسی سے, وہ بولیں گے اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے, اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے. جو انویسٹمنٹ تم دنیا میں زمین کے اوپر یو کے میں کر رہے ہو, ہزاروں شیئرز لے کے بیٹھے ہوئے, فلیٹس لے کے بیٹھے ہوئے, رینٹ پہ دے رہے ہو, بڑے بڑے بنگلے ہو, یہ سب یہی کے لیے. کتنے دن کی لائف ہے, 60 70 80 90, دین واٹ, 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے, بونس کی زندگی ہے. وہاں کے لیے کیا. اب میں ایک اور ایگزامپل دیتا. گلف میں میری آلموسٹ میری پوری لائف گلف میں گزری, تو میں نے وہاں جو دیکھا, آبزرو کیا کہ جتنے لوگ گلف میں کام, پورے گلف میں, سعودیہ ہو, پورے مڈل ایسٹ میں, ان کا کام کیا ہے, وہ لوگ جاب کرتے یا بزنس کرتے, پورا پیسہ وطن میں ٹرانسفر کر دیتے. جو جاب کرے یا بزنس کرے, 200 دینار کی جاب ہے, وہ 100-150 دینار خرچ کرے گا, سیو کرے گا, اور اپنے وطن میں بھیجتا. انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں, اور سب سے پہلے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک فلیٹ ہو جائے, گھر ہو جائے وطن میں. 20 سال 25 سال گلف میں رہ کر واپس آئے تو کم از کم ایک سایہ تو رہے, ایک گھر تو رہے. ان سے پوچھو بابا تم پورا ریئل اسٹیٹ یہاں خرید رہے ہو وطن میں, اپنے گھر میں, تم کویت میں کیوں نہیں بناتے, دبئی میں کیوں نہیں بناتے. بولے گا اسی لیے میں یہاں پیسے نہیں رکھتا. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں اسی لیے ہم یہاں, عورتیں بھی بڑی تیز ہیں وہاں کی. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا پہلی مجلس سے بھائی, تو ان کا عالم کیا ہے, وہ لوگ رکھتے ہی نہیں پیسے, وہ اپنے ہسبینڈ کو نیک کریں گے کہ بھیجو, اپنے پاکستان بھیجو, انڈیا بھیجو, بنگلہ دیش, سری لنکا بھیجو. کیوں, اور وہاں پہ پراپرٹی خریدو. اس لیے خریدو کہ کم از کم گھر جائیں گے, واپس جائیں گے تو ایک فلیٹ تو رہے گا. ان کو پوچھو کیوں یہاں کیوں نہیں رکھتے جہاں رہتے ہو. کہتے یار یہاں پتہ نہیں ویزا کب کٹ جائے اور جانا پڑے. کہتے یار پتہ نہیں کب ویزا کٹ جائے جب جانا پڑے, اور جب میں وطن واپس جاؤں گا انڈیا پاکستان, اور اگر میرا فلیٹ نہ ہو, میرا گھر نہ ہو, تو لوگ کہیں گے یار 25-30 سال گلف میں رہے تو ایک گھر نہیں بنایا. دوستو آپ انصاف سے بولو, 25 سال رہ کے گھر تو بنایا, کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اس گھر میں تم جا کے رہو گے. میں جانتا ہوں کتنے ایسے کیسز ہیں, بڑے بڑے بنگلے بنا لیے, ڈریم پروجیکٹس, ڈریم ہاؤس, اور پہنچنے سے پہلے اعلان بھی کر دیا وہاں پہ کہ میں آ رہا ہوں, گھر کی اوپننگ کروں گا, ربن کا بھی انتظام ہو گیا. اور پیسے والوں کا مزاج تو آپ جانتے ہیں, میں بلیک بن کے پیسے والوں کو نہیں جانتا, لیکن دنیا کا ہر پیسے والے کا مزاج ایک ہوتا, رنگ ایک ہوتا, لہجہ ایک ہوتا, ایک ہی لہجہ, ایک ہی آواز میں ہر دنیا, یا ڈالر کا ہو, یا پاؤنڈ کا ہو, یا یورو کا ہو, یا روپی کا ہو, سب کا لہجہ ایک ہے. اور جب پیسہ زیادہ آتا تو پھر وہ زمین پہ نہیں چلتا, وہ ہوا میں چلنے لگتا. پیسہ آ گیا نا, اور وہ گھر کی اوپننگ کے لیے پہنچا, پہنچنے سے پہلے پتا چل گیا, آ گئے ہمارے دوست, آ گئے, آگے کہا ربن کاٹ رہے, اس سے پہلے میں تم کو لینے والا ہوں. اس وقت انسان, میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا, کہ جب ملک الموت تمہارے قریب آتا ہے تو اس وقت انسان بھیک مانگتا, لٹرلی بھیک مانگتا. جب اعمال نامہ اس کے سامنے آتا, اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹ کے کہتا کہ what I have done in my life, بھیک مانگتا کہ اللہ تھوڑی زندگی دے دے. تو اس وقت آواز آتی کہ اتنی لمبی زندگی تجھے ملی, تو نے کچھ نہیں کیا. آپ انصاف سے بولا, اتنا انویسٹمنٹ, جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارا اس دنیا کے لیے, وہاں کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے, اس لاحت کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے, اس خبر کے لیے کیا انویسٹمنٹ. اگر وہاں کے لیے تمہارے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, امام علی کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ پیسے والے دنیا کے دولت مند رئیس لوگ وہاں پہ بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا. اب انصاف سے بولو کہ جب جاتے ہو نیچے جانا ہے, کیسی جگہ ہے, اتنی کم, اتنی کم, اتنی کم, اتنی چھوٹی سی جگہ. اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت,
زمین سب کو میں دوں گا، ایک ہی سائز کی دوں گا، پیسے والا ہو غریب ہو، بادشاہ ہو کنگ ہو یا فقیر ہو، زمین پرووائڈ میں کروں گا ایک سائز کی۔ اور اللہ نے عرش پر لحد میں، غور سے سننا، لحد میں اس جگہ پہ، اس برزخ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے۔ اللہ کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، نام نہیں پوچھنا، بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ اللہ کہہ رہا لیبر میں دوں گا، گھر میں بناؤں گا، آرکیٹیکٹ میں بناؤں گا، دوں گا، انجینئرز میں پرووائڈ کروں گا، ہر چیز میں دوں گا وہاں پہ۔ میں تم سے چارج نہیں کروں گا، لیبر میرا، زمین میری، ہر چیز میری، میٹیریل تمہارا، سیمنٹ تم کو بھیجنا پڑے گا، ماربل تم کو بھیجنا پڑے گا، تم جو کچھ بھیجو گے میں تمہارے لیے محل قصر پیلسز بنا کے رکھوں گا وہاں پہ۔ کہ تم کو کیا، ہم پلان کیا کر رہے ہیں آج کی مجلس کے بعد؟ جب رات میں بستر پہ جانا تو 5 منٹ سوچنا کہ عابد بلگامی نے کیا کہا، یہ لائف کیا ہے، بگ ببل کی طرح ختم ہو جائے گی۔ کیا ہمارے پاس پریپریشن، کیا تیاری؟ یہ مت بولو کہ میں نے نمازیں بہت پڑھی ہے، یہ مت بولو میں نے روزے بہت رکھے، یہ مت بولو میں نے حج بڑے کیے۔ دوستو پتہ نہیں کہ ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، نماز واجب ہے۔ وہ شیعہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، وہ علی والا نہیں ہے جو امام اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ واجبات کو چھوڑ کے محبت علی نہیں ہوتی، واجبات کے ساتھ محبت علی۔ تو ہمارا پریپریشن کیا وہاں پہ، اس جگہ پر جو اتنی تنگ ہے، اتنی تنگ ہے۔ آپ انصاف سے بولو کہ جب لے کے جا کے لٹاتے، ابھی اس سید کو آپ نے لے کے جا کے لٹایا، کتنی بڑی جگہ تھی، جب لٹایا تو بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا، بیٹوں کے دل میں یہ احساس ہوا جب باپ کو لٹا رہے تھے کہ ہم باپ کو کہاں لٹا رہے، ویر کبھی میرا باپ زمین کے اس اتنی نیچے نہیں لیٹا، نہ وہاں تکیہ ہے، نہ پلو ہے، نہ بستر ہے۔ امام علی میرا مولا کہتا کہ اس لمحے سے ڈرو، میرا مولا کا جملہ، عابد بلگامی کا جملہ نہیں، کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا، پلیز غور سے سنو مولا علی کے جملے، جب تمہارا بیٹا یور اون سن جب ماں کو یا باپ کو لٹاتا ہے نا، لٹا کے سب پیٹ بتاتا ہے، ٹرن ہوتا ہے، ٹرن ہو کے اوپر آ جاتا، کہ تم اتنے بے بس ہو جاتے، تم نیچے سے پکارتا، باپ ماں بھائی بہن نیچے مومن پکارتا کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، چلے جاتا اوپر۔ مولا بولتے اس لمحے سے ڈرو، تم اکیلے ہو، آل الون، نیچے لٹا دیا، بیٹے نے لٹایا، اس کے بعد اس جگہ پہ تم ہوں گے، تمہارا اعمال نامہ ہوگا۔ اگر تم نے زندگی میں کچھ کیا تو وہاں پہ ملے گا۔ ایصال ثواب کی پہلی چیز ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کوئی کام ایسا کرو، کوئی ایسا انویسٹمنٹ کرو کہ جو تم کو وہاں پہ کام ہے۔ اگر انویسٹمنٹ تمہارے سارے دنیا کے لیے ہے تو یوز لیس ہے، پیسہ تم جمع کر رہے، دولت تمہاری، اور انجوائے کوئی اور کر رہا، حساب تم کو دینا ہے، ایک ایک دانہ، ایک ایک سیڈ کا نیچے حساب دینا۔ دوستو لٹانے کے بعد، بند ہونے کے بعد حساب و کتاب ہے، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ ملاؤں کی باتیں، مولویوں کی باتیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ یا اتنا یہ ضروری ہے کہ تلقین میں آپ شانے کو ہلا کے، شولڈر کو ہلا کے، اپنے باپ کے شولڈر کو ہلا کے آپ نے کہا کہ سوال و منکر و نکیر حق، اب تم سے سوال و منکر و نکیر نیچے ہونے والا وہ حق ہے۔ سب نے سنا، آپ کو پتا ہے آتے کیسے؟ 2 فرشتوں کا انٹر ہونا، آپ انکار کرو نہیں کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 فرشتے نیچے آئیں گے اور آ کے سوال کریں گے۔ جب دیوار پھٹتی ہے اور 2 فرشتوں کا انٹر ہونا، انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اینجلز کو، زبان نہیں کھلتی۔ اسی لیے ہمارے پاس مستحب ہے دوسری تلقین، ایک دفعہ تلقین نیچے لٹاتے کرتے، دوسری تلقین جب لحد گریو بند کر دیتے اس کے اوپر بیٹھ کے مولانا پڑھتے ہیں دوسری تلقین۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ نیچے سوال و جواب ہو رہا، کوئی ہو کتنا ہی پائس انسان ہو، آغا خمینی مرے، آغا خوئی مرے، ان سے بھی سوال ہوا، اور 2 فرشتوں کا انٹر ہونا،
दीवार का फटना, वो गरजदार आवाज, मैयत जिस्म के अंदर रूह का वापस आना, उठ के बैठना, फरिश्ते सामने आते और आकर पूछते मन रब्बा का, चीख के पूछते मन रब्बा का, कौन है तेरा रब? अगर दुनिया में कुछ नहीं किया तो पहले ये जो सवाल और मुनकिर और नकीर है, ये FIR है, याद रखो। ये दुनिया में जो FIR होती ना, ये वो FIR, इस रिपोर्ट के ऊपर पूरा तुम्हारी बरज़ख है, पहली रिपोर्ट है तुम्हारी। अगर आमाल सही नहीं होंगे, जबान से रिस्क हराम खाया हुआ है तो जबान खुलती नहीं। जब पूछते कि मन रब्बा का, बंदा पलट के कहता तू मेरा रब है, खत्म हो गई वही बात। जबकि सिखाया जा रहा, तलखीन में हिला हिला के बोलना जा रहा कि देख अल्लाह एक है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, रसूल की रिसालत का ऐलान, इमामों की इमामत का ऐलान, नाम ले ले के दो मरतबा नाम ले ले के बताया जाता, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। लेकिन अगर जबान पे रिस्क हलाल नहीं रहेगा तो तुम ये याद रखो, ये किसी और के लिए इमाम ने नहीं बताया, हमारे लिए बताया। डोंट टेल मी कि मेरे कुछ नहीं होगा। ये निकालो जहनों से, निकाल दो जहनों से। ये मासूमीन की बताई हुई चीजें, मासूमीन ने अपने कलमा पढ़ने वालों को बताया कि यू हैव टू। इसलिए कि रिस्क है हराम जबान पर। आप सोचो मैं क्या बोल रहा, रिस्क है हराम जबान पर, और मैं अली अली कहूं, किस जबान से मेरे मौला का नाम ले रहा मैं? अली का नाम इसमें आजम है, अली का नाम तुम्हारी तकदीर को बदले। शायर ने यूं ही नहीं कहा अपनी बैत में कि शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। यूं ही नहीं कहा शायर ने, इट्स ए फैक्ट। बदल के देखो, तकदीर को देखो कैसे बदलती है। लियो तो नाम पाक और पाकीज़ा तरीके से, देन यू सी एक लम्हे में तकदीर बदलती कैसा, सारी चीजें। और वहां के लिए हमारी तैयारी क्या है? प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज, गफलत से बाहर आओ। यू नो व्हाट इज गफलत? इग्नोरेंस। मैं तो बड़ा नेक, मैं तो बड़ा इबादत गुजार, मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी, मैं इतना डोनेशन देता हूं इमाम बारगाह में। ये जो गफलत है ना, इससे बाहर आओ। जब तक गफलत रहेगी, इग्नोरेंस रहेगा, ये प्रॉब्लम नीचे आता रहेगा। गफलत हटेगी, इसलिए इमाम अली कहते हैं कि गफलत का जो नशा है वो शराब के नशे से ज्यादा है। शराब का नशा 10 घंटे में टूट जाएगा, गफलत का नशा उस वक्त तक नहीं टूटता जब तक पीठ जाके जमीन से नहीं लग जाती। यह है गफलत। प्लीज, मैं यूथ को बोल रहा, प्रिपेयर योरसेल्फ। मौत का कोई टाइम नहीं है। डोंट से कि I'm too young, नहीं, मौत के लिए कोई वक्त नहीं है। और आखिरी ज़माने में साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम जो है ना, उसमें बताया गया कि आखिरी ज़माने में सबसे ज़्यादा नागहानी मौतें होंगी। तुम सुनोगे बैठे हुए और ख़त्म हो जाएगा। इस मरहूम की मौत भी वैसी है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। 2 एज थी, एज डजंट मैटर, लेकिन कोई घर वाले भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ही वॉज ओके, दिन में बिल्कुल सही थे, शाम में हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में सही थे, थोड़ी सी देर में खत्म हो गए। ये है मौत, ये है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि कभी भी फरिश्ता आएगा, कभी भी तुम्हारी मौत आएगी। इमाम अली कहते कि 24/7 तुमको अलर्ट रहना है, 24 घंटे तुम अलर्ट रहना कि कभी भी मौत आए, तुमको तैयार रहना है उस लम्हे के लिए। इसलिए कि दोस्तों, तुम इतने बेबस हो जाओगे, ना तुम्हारी बीवी तुम्हारी मदद करेगी, ना पैसा मदद करेगा, ना घर वाले मदद करेंगे, ना कोई ताकत तुम्हारी मदद करेगी। मलकुल मौत आएगा, वो एक लम्हे में रूह लेके चला जाएगा। उसके बाद तुम इतने मजबूर हो जाओगे, अब इमाम अली का जुमला, तुम इतने मजबूर हो जाओगे कि तुम्हारा बेटा, योर ओन सन, जब लिटाएगा ग्रेव के अंदर, तो उस लम्हे से डरो जब जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। यू विल बी, इतना तुम बेबस हो जाओगे। हम सोच रहे ये बात। इसके लिए बेहतरीन अमल ईसाल सवाब है। व्हाट इज ईसाल सवाब? अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है। अब सुनो, ईसाल सवाब एक गिफ्ट है, एक तोहफा है जो आप मरने वाले को देते हैं। इज इट क्लियर?
ایصال ثواب ایک گفٹ ہے جو ہم اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو دیتے ہیں، مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو دنیا میں کیا ہوتا، تحفہ جب دیتے، گفٹ دیتے، تو ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیں گے نا۔ آپ کوئی گفٹ لے کے جا کے یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کی پوری فیملی کے لیے ہے یہ، یو ڈونٹ سے، یہ نہیں بولتے کہ پورے گھر والوں کے لیے گفٹ ہے۔ آپ کیا کرتے، ایک آدمی کو ایک ہی گفٹ دیتے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اللہ نے ایک گفٹ جو رکھا ہے نا اتنا آسان، اس نے کہا کہ پیسے والا کوئی غریب بولے گا یار میں کیا دے سکتا ہوں گفٹ، غریب ہے، کہ امیر اور غریب سب کا گفٹ ایک وجہ کا ہے۔ پہلا ایصال ثواب ایک وجہ، اس نے کہا کچھ مت کرو، صرف ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھو، ایک ہی الحمد، غریب کے لیے بھی الحمد پڑھو، امیر کے لیے بھی الحمد پڑھو، سورہ فاتحہ جس کو بولتے ہیں، ایک سورہ الحمد پڑھو، اس لیے کہ یہ الحمد پڑھو گے ایک دفعہ پڑھو گے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ پھر صرف باپ کو دو، اس کا کرم دیکھو کتنا مرسیفل ہے، بولتا کہ تم ایک کے لیے نہیں ہے، تم ایک الحمد میں 1,000,000 کے لیے پڑھ سکتے، ایک تحفہ 1,000,000 کو دے دو، اور وہ اتنا کریم ہے، ایسا نہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا، جب وہ عطا کرتا تو غیر حساب عطا کرتا، ایک الحمد سے پورے قبرستان کا عذاب اٹھا دیتا، ایک سورہ الحمد سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھو۔ اب ہمارے پاس بہت اچھا طریقہ ہمارے علماء نے بتایا کہ سلوات پڑھو، اس لیے کہ قبولیت ہے، ایک الحمد پڑھو، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو، پورے قرآن کا ثواب ملے گا، پھر 3 سلوات پڑھو، اور پڑھ کے یہ مت بولو کہ صرف میرے باپ ماں بھائی بہن، آج جس کی پہلی رات جتنے لوگ ہیں سب کے لیے کہا کہ اگر تم یہ پڑھو گے ایک الحمد پڑھ کے، اگر تم چاہتے ہو کہ پورے بلیک برن کے، پورے UK کے، پورے دنیا کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے میں ثواب کروں، یہاں بیٹھ کے کروں، یہ بھی نہیں بولا اللہ، اس لیے کہ دنیا میں جب تم کوئی گفٹ دیتے ہو تو جا کے پرسنلی دیتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم بھیجو گے بھی، DHL سے بھیجو گے، کسی سے بھیجو گے تو ٹائم لگے گا، وہ ایسا ہے کن فیکن کا معاملہ، تم نے یہاں بیٹھ کے الحمد پڑھا، آکلینڈ میں اگر کوئی مرا تو وہاں پہ اسی وقت اس کو ایصال ثواب مل جاتا، پوری دنیا میں، آکلینڈ اینڈ آف دی ورلڈ، وینکوور اینڈ آف دی ورلڈ، آپ بلیک برن میں بیٹھ کے بولے الحمد پڑھ کے کہ پروردگار کسی مومن کا اگر آکلینڈ میں آج انتقال ہوا ہے تو اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ سبحان اللہ، ایک الحمد کا سورہ کن فیکن تم نے شروع کیا، وہ تو اتنا کریم، نیت کے اوپر اجر ہے، تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نیت کی کہ میں فلاں مومن کے لیے پڑھوں گا، ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا پورا پہنچ گیا۔ اس کی دوسری مثال دوں، باپ کی میت رکھی ہوئی ہے، غور سے سنو، کیا کہنے، واہ واہ، میت رکھی ہوئی ہے، واہ جی واہ، بیٹا کھڑا ہوا، پلیز غور سے سننا ایک منٹ کہ اللہ کیسا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، میت رکھی ہوئی، جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا کھڑا ہوا، بیٹے نے کھڑے رہ کے کہا، میں بیٹا بول رہا، کوئی مومن بھی کر سکتا ہے یہ تو، بیٹا کھڑے رہ کے آہستہ سے، زور سے بھی نہیں، دیکھو وہ کتنا 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 کریم ہے، وہ یہ نہیں بولتا کہ سب کے سامنے بولو، چھپ کے آہستہ سے دل میں، اگر بیٹا باپ کی میت پہ کھڑے رہ کے بولے کہ پروردگار میرا باپ کے جتنے واجبات تھے، مثال کے طور پہ نماز روزہ، میں 5 سال کے میرے باپ کی 5 سال کی نمازیں پڑھاؤں گا، میرے باپ کے مثال دے رہا 5 سال کے قضا نمازیں تھی، بیٹا آہستہ سے بولے کہ میرے مالک، ابھی باپ نیچے لحد میں نہیں گیا، گریب میں نہیں گیا، ایصال ثواب دیکھو، وہاں کھڑے رہ کے خالی یہ بول رہا کہ پروردگار میں اپنے باپ کی نمازوں کا ذمہ دار، میں باپ کے روزوں کا ذمہ دار، تو اب معصوم کہہ رہے، میں نہیں بول رہا کہ ابھی اس نے پڑھی نہیں، پھر بول رہا پڑھی نہیں، نیت کی، اب جب نیچے باپ جائے گا تو نماز کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی اور نے ذمہ داری لے لی۔ آپ سمجھ لیں میری بات، یہ وہ ایصال ثواب ہے، اس کا وہ کتنا مرسیفل ہے، آپ سوچو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندوں پہ کوئی عذاب نازل ہو، وہ تو صرف رحمت چاہتا ہے۔ اور اس نے کہا بھی یا علی یا علی یا علی، رسول نے کیا کہا، یا علی اگر تیرے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنم بناتے ہی نہیں، صرف اس لیے بنایا کہ دشمن نہیں کی تھی۔ تو آپ سمجھیں کتنا آسان ہے، باپ کی میت پہ بیٹا کھڑے رہ کے بولتے کہ میں اس کے نماز کا ذمہ دار، میں اس کے روزے کا ذمہ دار، ابھی پڑھی بھی نہیں، لیکن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، کتنا کتنا اس کے کرم کا اندازہ لگا۔ یہ دوسرا ایصال ثواب کیا واجب ہے بڑے بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر، کہ ان باپ کے واجبات ادا کریں، نماز روزہ حج زکات جو بھی ہے اس کا ادا کریں۔ کسی سے اگر کوئی مال لیا ہے باپ نے، قرضہ ہے باپ کا، تو بیٹے پہ واجب ہے کہ باپ کا قرضہ ادا کریں، اس کے ترکے کو بانٹے نہیں،
پہلے ترکے سے واجبات کو ادا کریں. اگر مہر نہیں دیا ہے بیوی کا تو مہر ادا کریں, اور اس کے بعد ترکے کو بانٹیں, پھر تقسیم کریں. اس کے یہ تیسرا ایصال ثواب. اب چوتھا ایصال ثواب میں بہت آسانی سے تیز آگے بڑھو. اب مثال کے طور پہ میں اولاد کو بول رہا ہوں, یہ سب کے لیے, سب کے کوئی نہ کوئی گیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں, اپنی وائف کو پانی پلا رہے ہیں. اس نے, آپ کی وائف نے, مثال دے رہا, آپ کی وائف نے کہا کین ہیو گلاس آف واٹر. آپ بولیں گے بیوی تو مانگتی ہے نا, بیوی کی خدمت کرنا بھی اچھا ہے. تو اس نے کہا, تو اگر وائف نے آپ سے کہا کہ کین ہیو گلاس آف واٹر, آپ نے پانی لیا, پانی لے کے اس کو گلاس آف واٹر دے دیں. اب دیکھو کتنا قریب. ایصال ثواب کیا کیا چیزیں ہو سکتی. آپ نے دل میں کہا پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. پلا رہے کسی اور کو, پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے. آپ نے دل میں کہا کہ پروردگار, میں مثال بیوی کی دی, آپ کسی کو مثال دے رہا ہوں, پانی پلا رہے, آپ نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو. یو ڈونٹ نو کہ کون سا ثواب کتنا مل رہا اس کو. کبھی چھوٹی نہیں, یہ مت بولو کہ نیکی چھوٹی ہے یہ بڑی نیکی ہے. اللہ کے پاس پتہ نہیں کون سی چھوٹی نیکی تمہاری زندگی کو بدل دے وہاں پہ. تو یہ کوشش کرنا کہ ہر وقت 24 گھنٹے, اب اولاد کی ذمہ داری 24 گھنٹے کا, کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا. اس کے بعد بہترین ایصال ثواب میں زیارت امام حسین. سبحان اللہ. مولا حسین کی زیارت سب سے اچھی ایصال ثواب ہے. کیا ایصال ثواب, کیا گفٹ ہے یہ. آپ روز زیارت مولا حسین پڑھتے. ایون میں بول رہا مجلس میں آئے, مجلس میں آپ لوگ آئے, آگے فرش عزا پہ بیٹھے, فرش سب کے کوئی نہ کوئی مرحومین ہے. اچھا یہ صرف خود مت کرو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنی عورتوں کو. میری آواز میری ماں بہنیں اگر سن رہی تو میں ان سے کہہ رہا, جب ٹیچ دم, اپنی اولاد کو سکھاؤ. کہ اس لیے کہ بچوں کی, معصوم بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی. اگر اولاد جب بیٹھے, آپ مجلس میں بیٹھے, آپ بول رہے کہ آپ کو سب کو یقین ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کا ایک اجر ہے, مولا حسین کے ذکر میں بیٹھنے کا ایک اجر عظیم ہے. آپ بیٹھ کے یہ بولو کہ پروردگار یہ جو مجلس ہے, جو میں نے ذکر حسین میں آیا ہوں نبی شاہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس میں, اور میں بیٹھا ہوا ہوں, جو اجر تو مجھے دے رہا میرے ماں باپ کو دے دے.